تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھے ہوئے ہیں کہ خیال اور عقیدت یعنی عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں، عملاً رمضان کو ترک کر دیے، یعنی رمضان شریف کے جو آخری دن ہیں جن میں بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ رمضان کی قدردانی ہونی چاہیے، اور جو کام آخری دنوں کے ہیں وہ جان کر اس کو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہوئے کہ آئندہ سال کا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں انجام دینے چاہیے، اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ سب تماشا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، گھروں میں کیا ماحول بن گیا ہے، عید کا ماحول بن گیا۔ ارے عید تو رمضان کے ختم پہ ہے نا بھائی، جب تک رمضان ختم نہیں ہوا عید کہاں سے؟ تو جو چیز کو جس طریقے سے اختتام کو پہنچانا چاہیے اس طریقے سے پہنچائیں۔ گھر میں دولہے بھائی آتے، بھونئی آتے، داماد آتے نا، اب آئے وقت تو ان کو پھول کے ہاراں پہنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کھانا وانا کھلا رہے ہیں، جاتے وقت پورے جائے کمرے میں بیٹھ جا رہے ہیں، تو کتنے ناراض نہیں ہو جائیں گے دولہے بھائی، داماد صاحب نہیں ہوتے؟ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا نا، اس واسطے مثال دے رہا ہوں، بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ان کا استقبال جیسے کیے ویسے ہی ان کا وداعی بھی ہونا اچھی طریقے سے، نہ تو جا کے پھر بہن کو گلا کرتے، شکوا کرتے، کئی تو لڑائی جھگڑا کرتے، مار پیٹ بھی کرتے، تمہارے گھر میں گئے تو ایسا بے عزتی کرے، آئے وقت تو بہت خیال کرے، جاتے وقت ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر دیے، پورا پانی پھیر دیے، تو آپ بریانی کھلاؤ، ان کو پھول کے ہاراں پہناؤ، لفافہ دو، سب کرو، مگر جاتے وقت اگر ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرے تو پورا کیا کرا ہے پانی پڑ جاتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسے ہی رمضان کے ساتھ بھی بس سلوکی کرتے لوگ، آئے وقت تو 10 دن میں قرآن، 3 دن میں قرآن، 5 دن میں قرآن، روزے، تہجد، جو ہے دے کرتے سب، اس کے بعد میں پلٹ کے نہیں پوچھتے آخری دنوں میں، کتنی بری بات ہے، جبکہ آخری دنوں کی زیادہ اہمیت ہے اور ہر چیز کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ انسان کی پوری زندگی انہوں نے نیکیوں میں گزارا، خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ خراب ہوگا تو پوری عمر کی محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں، تو اس واسطے خاتمے کی بڑی فکر رہنا، ایسے ہی رمضان کے حوالے سے بھی خاتمے کی فکر رہنا کہ اس کو اچھا کیسا رخصت کرنا تاکہ یہ مہینہ بھر جو بھی ہم کیے ہیں وہ سب ضائع نہ ہونے پائے۔ کثرت استغفار و توبہ، توبہ بولے تو اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا اللہ کے حضور میں، اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا عہد کرنا اور نیکی کی زندگی بسر کرنے کا آغاز کر دینا، اس کو بولتے توبہ۔ اور پھر اس کے لیے کلمات استغفار کا سکھایا گیا، وہ قول کے ساتھ ہے، قولاً عملاً دونوں طرح سے توبہ ہونا۔ قولاً تو استغفار کا ذریعہ ہونا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں اپنے گناہوں کی، تیرے حضور میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دل میں جذبات ہونا میں غلط کیا مولا، تیری اطاعت میں، تیرے بندوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں معاف فرما مجھے، آئندہ نہیں کروں گا میں، گڑ گڑانا، افسوس، پشیمانی، اس کا نام توبہ ہے۔ دل میں جلن تکلیف رہنا غلطی کی اپنی، اگر یہ نہیں کر کے منہ پہ تھپڑا مار لے رہے ہیں، خالی زبان سے استغفار پڑھ لے رہے ہیں تو زبان سے استغفار پڑھنے ثواب مل جائیں گا، منہ پہ تھپڑا مارنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، جبکہ پشیمانی نہ ہو۔